بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، میں آپ سب کا خیر مقدم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں جو مقرر ہمارے سامنے خطاب کرنے والے ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور پیشے کے طور پر بھی آپ نے 7 سال تک کامیابی کے ساتھ میڈیکل پریکٹس کی ہے۔ فروری 1997 میں آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے منسلک ہوئے اور شعبہ تحقیق و تقابل ادیان کے آپ مینیجر بنے۔ آپ IRF کے ایک اسلامی مقرر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ IRF کی ابتدا ہی سے آپ اس کے رضاکار کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اس کے مختلف کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے ہیں۔ کالج کے تعلیمی دور ہی سے آپ دعوتی کاموں میں سرگرم تھے۔ ہندوستان و بیرون ہند کی مختلف تنظیموں کی طرف سے آپ کو خطاب عام کی دعوت دی گئی اور آپ کی تقریروں کو سراہا گیا ہے۔ آپ بنگلور، سورت، پونا، بیجاپور، بنگلور، اسی طرح دبئی، سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، بحرین اور قطر وغیرہ جا کر کے دعوتی دورے پر تقریریں کر چکے ہیں۔ آپ ایک عیسائی کانفرنس میں 150 سے زائد عیسائیوں کو اسلام میں گناہ اور نجات کا تصور، اسی طرح اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر آپ انہیں خطاب کر چکے ہیں۔ آپ ممبئی اور بیجاپور میں عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ بھی کر چکے ہیں۔ آپ ممبئی اور بنگلور میں نوجوان مسلم طلبہ کو دعویٰ ٹریننگ کورس بھی کرا چکے ہیں۔ اسی طرح جولائی اگست 1999 میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد ہونے والے عالمی دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں ایک فیکلٹی کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے نائب رہے ہیں، اور اس طرح آپ نے ایک لمبا دعوتی مرحلہ طے کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بلا تاخیر محترم مقرر جناب ڈاکٹر شعیب سید کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آج اس اجلاس میں آپ کا موضوع ہے قرآن کی پیشین گوئیاں، جو ایک منفرد موضوع ہے، منفرد عنوان ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام سامعین بس تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر شعیب سید کی زبانی اس موضوع پر خطاب سنیں گے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے مقرر موصوف جناب ڈاکٹر شعیب سید سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم صدر صاحب، حاضرین اکرام اور پیس ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، قرآن کی پیشن گوئیاں۔ قرآن الحمدللہ
یہ اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک کی طرف سے، ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے چلنے پر ہی، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہی ہمارے اس زندگی کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی لامحدود کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ الحمدللہ قرآن ایسی کتاب ہے جو صرف یہ نہیں کہتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، بلکہ یہ حجت قائم کرتی ہے کہ آدمی، ساری انسانیت، جو کوئی بھی اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دے تو حجت یہ قائم کرتی ہے اپنے آپ کو منوانے میں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہے وہ تحریری طور پر ہی قرآن کو پڑھے، کچھ ہی دیر پڑھنے پر، کچھ ہی پنوں کو اگر وہ پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے پر اسے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلام مالک کی طرف سے مجھ سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے آپ یہ محسوس ہونے لگے گا۔ اگر تھوڑا اور غور کرے، اگر وہ ادبی لحاظ سے قرآن سے واقفیت رکھتا ہو، عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہو، تو اس کی ادبی لحاظ سے، لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے وہ احساس کرے گا، محسوس کرے گا کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے، مالک کی طرف سے ہے۔ اگر وہ سائنسداں ہے، سائنس کی معلومات ہے اس کے پاس میں، تو اس کو ایسی آیتیں ملیں گی قرآن میں جس سے وہ محسوس کرے گا کہ آیا یہ قرآن تو 1400 برس پہلے نازل ہو چکا ہے، اس کے اندر ایسی سائنسی باتیں کیسے موجود ہیں۔ اگر وہ تاریخ کا جاننے والا ہے تو قرآن میں ایسی تاریخی باتیں درج ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے وہ پھر تعجب میں پڑ جائے کہ آیا یہ باتیں قرآن میں ایسے کیسے موجود ہیں۔ اگر وہ آرکیولوجسٹ ہے، کھدائی کا کام میں ماہرین میں سے ہے، تو تب بھی قرآن میں ایسی کچھ باتیں اسے ملیں گی کہ جو تاریخ میں درج نہیں ہے، تاریخ میں وہ باتیں موجود ہی نہیں ہے، لیکن کھدائی سے ان کو یہ پتا چلا کہ ارے یہ بات تو جو ہم دستیاب کرتے ہیں کھدائی کر کے، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ تب بھی اس کو تعجب ہوگا کہ آیا اس طریقے سے قرآن میں کس طرح موجود ہے۔ یہ تو مختلف طریقے سے قرآن مجبور کرتا ہے انسان کو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن وہ باتیں بتلاتا ہے جو انسانی بس میں نہیں ہے، وہ مستقبل کی باتیں جو انسانی بس میں نہیں ہے، وہ باتیں بتاتا ہے جس سے یہ آدمی تعجب خیز ہو جائے گا پھر کہ یہ باتیں قرآن کس طریقے سے بتا سکتا ہے اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہو کر کے انسان کی طرف کہے۔ یہی میرا موضوع ہے، قرآن کی پیشن گوئیاں۔ پیشن گوئیاں جیسے میں نے بتایا کہ وہ مستقبل کی باتیں جو انسانی بس میں نہیں ہیں، وہ باتیں بتانا، اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صرف مستقبل کی باتیں بتانا جو انسانی بس میں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ چھوٹا سا ہے اور کوئی کہے کہ 10 سال یا 15 سال کی عمر میں جب ہوگا تو اس کو مونچھیں آ جائیں گی، یہ بھی مستقبل کی بات بتانا ہے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب خیز والی بات نہیں ہے، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں یہ انسانی بس کی بات ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مستقبل کی بولی جائیں لیکن وہ انسانی بس میں نہیں ہیں، اور پھر وہ باتیں حق ثابت ہوں، سچ ثابت ہوں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے۔ ہم سب سے پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں جو پیشن گوئی بھی ہے
اور دنیا کے سامنے چیلنج بھی ہے. یہ پیشن گوئی بھی ہے اور دنیا کے سامنے چیلنج بھی ہے. جب سے یہ نازل ہوا تب سے اور اب تک اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ چیلنج رہے گا. اور وہی وہ آیت جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی، یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کرتے ہو جو کچھ بھی ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے سب کو بلا لو، جس کو بھی چاہو اس کو بلا لو. ساری انسانیت کو بلا لو، ماہرین کو بلا لو، ادبی لوگ کو بلا لو، ادب کے جاننے والوں کو بلا لو، یہودیوں کو بلا لو، عیسائیوں کو بلا لو، ساری انسانیت کو جمع کر لو، جناتوں کو جمع کر لو، سب کو جمع کر لو اللہ کو چھوڑ کر کے اس بات کے اوپر کہ ایک قرآن کی صورت بنا کر کے پیش کریں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ ایک چیلنج 1400 برس پہلے جب قرآن نازل ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تب سے اب تک موجود ہے. لیکن پیشن گوئی اس میں نہیں ہے، اس میں تو صرف چیلنج ہے کہ اس جیسا ایک صورت بنا کے پیش کرو. قرآن میں 114 صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی صورتیں ہیں. سورۃ البقرہ بڑی صورتوں میں سے ہے، 2.5 پارے ہیں، 2.5 جز ہیں. اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، یہ 3-4 لائن کی صورتیں ہیں. چھوٹی بڑی بہت ساری صورتیں. ان میں سے ایک کو مثال لے لو اور اس مثال کے اوپر آپ ایک صورت اپنی طور پر اپنے طریقے سے اپنی زبان کے اندر پیش کرو. یہ ایک چیلنج قرآن میں موجود ہے اور جب سے نازل ہوا ہے تب سے اب تک ہے. لیکن پیشن گوئی یہاں نہیں ہے، پیشن گوئی اگلی آیت میں ہے. اگلی آیت میں کیا پیشن گوئی ہے، کیا مستقبل کی بات بتائی گئی ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور وہ ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو ان کے لیے اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو کافر ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں. مستقبل کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا اس کے بعد سے ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے پیش کرے. یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیت کہتی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو سکے گا، نہیں ہوگا ایسا کوئی شخص کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے پیش کر پائے. اور اس کی کوشش یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، اس کی کوشش عرب میں جب نازل ہوا تب بڑے بڑے شعراء، شاعر، ماہرین زبان کے موجود تھے. بلکہ عرب کا معاشرہ اتنا ماہر تھا، اتنا جانکار تھا اپنی زبان میں، اتنا فخر تھا ان کو کہ اس زبان کے جاننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسرے کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے ہیں. دوسرے لوگ گونگے ہیں، عجم ہیں، ان کو اپنے خیالات اور ایموشن ایکسپریس کرنے کا، بیان کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان میں اتنے پکے نہیں ہیں. ہم عرب ہیں، ہم اپنی زبان میں چوٹی کے اوپر ہیں. اتنا فخریہ انداز ان کو تھا، اتنا فخر تھا اپنی زبان کے اوپر. ان میں سے جو ماہرین شعراء تھے ان میں سے ایک نے کوشش کی، اور اس نے کیسی کوشش کی ذرا اس کے اوپر غور کریں. اس شخص نے سورہ فیل کو مثال میں لی. سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ سورہ فیل ہے. اب سورہ فیل کے اوپر اس نے ایک سورت بنا کر کے پیش کری. کیا پیش کری؟ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. کیا مطلب کہ فیل ہاتھی،
اور کیا جانو تم ہاتھی، اس کی سونڈ بڑی لمبی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہے. اب یہ مثال کے طور پر اگر وہ اس طریقے سے صورت بنا رہا ہے سورہ فیل کے اوپر، تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنی بے کسی ہے کہ وہ اس کی جیسی مثال بھی پیش نہیں کر پا رہا، کچھ معنی خیز جملے بھی نہیں بنا پا رہا. اسی طریقے سے مسلمہ جو کذاب تھا، جب اس کے سامنے سورۃ العصر پیش کی گئی ایک صحابی رسول کی طرف سے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو مسلمہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، اور کہتا ہے وہب وہب، اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ کیسی جنگلی بلی، اور واقعی کیسی جنگلی بلی، اس جنگلی بلی کے پیٹ ہیں، اور اس جنگلی بلی کی پونچھ ہے، اس جنگلی بلی کا جسم پتلا ہے. اب اس طریقے سے جب اس نے پیش کیا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ واقعی تو جھوٹا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں نے کوشش کی اور وہ بالکل ناکامیاب رہے، بالکل اس کے اندر کوئی کوشش کر ہی نہیں پائے کہ اس کی جیسی مثال پیش کرے. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہوئی. آج کے دور میں 10-20 سال پہلے اور زیادہ، جب احمد دیدات ڈیبیٹ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے انیس شروش سے. انیس شروش یہ عربی کرسچن ہے، عرب کرسچن ہے. اس نے گلاف میں لپیٹ کر کے بائبل کو پیش کیا اور کہا چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو، ہم قرآن جیسی ایک کتاب پیش کر رہے ہیں آپ کو. اب وہ گلاف میں لپٹی ہوئی بائبل احمد دیدات ریسیو کرتے ہیں، لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں خاموشی سے. وہاں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں تو بائبل جیسے نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے شروع میں پہلی گاسپل میں گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، اس طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابیں ہوتی ہیں. لیکن اس بائبل میں جو عربی میں تھی، اس کے اندر گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بائبل میں کہاں سے آ گئی؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے قرآن میں سے اٹھایا اور وہاں پر چپکا دیا، کاپی کیا. تو اب یہاں پر اور غور کرو کہ یہ حضرات کچھ بنا نہیں پا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. کاپی پیسٹ کرنا، نقل کرنا، کیا یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ یہ بے بس ہے، یہ قرآن کے جیسا کچھ بھی پیش نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ہے چیلنج قرآن کا، اور یہ چیلنج برقرار ہے، اور یہ پیشن گوئی برقرار ہے، پوری ہو چکی اور پوری ہوتی رہے گی ہمیشہ. اب جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ بھائی یہ چیلنج ہے کیا، چیلنج ایک دم سمپل ہے. سمپل اس لیے ہے، چیلنج سمجھنے کے لیے تو بالکل آسان ہے، چیلنج سمجھنے کے لیے تو بالکل آسان ہے. آسان کا مطلب کیا؟ چیلنج سمجھنا آسان اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے سورۃ الفیل ہے. اب سورۃ الفیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ عربی میں ہے سورہ فیل. اب اس عربی میں جو مطلب ہوتا ہے، جو میننگ ہے، جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، یہ عربی داں، عربی سمجھنے والا، عربی زبان جاننے والا بخوبی سمجھ جاتا ہے. اب یہ بخوبی سمجھنے کے بعد میں اب اسی مفہوم کو وہ اپنی عربی زبان میں بیان کرے. اب جب وہ اپنی عربی زبان میں سورہ فیل کا مفہوم کو بیان کرے گا، اب وہ میچ کرے
کہ سورہ فیل میں کیا ہے اور وہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو جب میچ کرے گا، دیکھے گا تو خود ہی شرمائے گا کہ میری زبان اور یہ زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 10,000 لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ سارے 10,000 لوگ جو اردو زبان کو جانتے ہیں، تو ان میں سے آدمیوں کو پک اپ کریں، 2 شخصوں کو پک اپ کریں، چنیں، اور ایک کو کچھ بولنے کے لیے اردو میں کہیں، دوسرے کو بھی کچھ بولنے کے لیے اردو میں کہیں، ہم دونوں کی اردو کو دیکھ کر کے برابر تفریق کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ اس کی اردو اس طرح ہے اور اس کی اردو مختلف اس طرح ہے. دونوں میں فرق ضرور محسوس کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں یہ سپیریئر ہے، یہ انفیریئر ہے. تھوڑا ہی فرق ہو لیکن باقاعدہ ہم تفریق کر سکتے ہیں. زبان ایسی چیز ہے. تو یہ ایک پیشن گوئی اب بھی موجود ہے، برقرار ہے تا قیامت تک. اب ہم دوسری پیشن گوئی کی طرف جائیں. سورۃ الحجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں پھر ایک وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک پرومس ہے، ایک ایشورنس ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ محفوظ رہے گا، کوئی بھی اس کو کرپٹ نہیں کر پائے گا. قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اب یہ ایک پرومس ہے کہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور یہ پرومس اب تک برقرار ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک برقرار رہے گی. قرآن جیسا نازل ہوا تھا 1400 برس پہلے، آج بھی ویسا ہی ہے اور تا قیامت تک ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. یہ ایک بہت ہی زبردست معجزہ ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب جو مذہبی کتاب ہے اس کے 100% انٹیکٹ رہنے کا کوئی سوال